دنیا بھی تباہ ہوئی. یہ نہیں ہے کہ دنیا تباہ نہیں ہوئی، دنیا بھی تباہ ہوتی ہے زکوٰۃ نہ دینے سے، لیکن اللہ نے آخرت سے معاملے کو شروع کیا، اس لیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. دنیا تو جیسے تیسے گزر ہی جاتی ہے. ہوگا کیا؟ فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ابھی جہنم میں نہیں گیا، ابھی حساب اور کتاب کے لیے لوگ کھڑے ہیں. زکوٰۃ نہ دینے والے کی دنیا بھی تباہ، قبر بھی تباہ، آخرت تو تباہ ہے ہی، یوم حساب بھی تباہ، نعوذ باللہ، حساب کا دن بھی تباہ. ایک تو پہلے پریشانیوں کا انبار، اتنے انبار کہ انبیاء بھی یہ کہیں گے نفسی نفسی، مجھے نہیں معلوم کہ میرا کیا معاملہ ہے. انبیاء کہہ رہے ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی اس دن کی ہولناکی میں، پریشانی میں، پریشانی تو نہیں کہنا چاہیے، اللہ کے سامنے حاضری سے گھبرا رہے ہیں. اس دن اپنی گھبراہٹیں الگ اور اس کے مال اور دولت کے وبال الگ. کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے مال اور دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. کون سی آگ میں تپایا جائے گا؟ جہنم کی آگ. اگر آپ دنیا کی آگ میں بھی کوئی چیز تپا کر اپنے جسم پر رکھ لیں تو آپ احساس کر سکتے ہیں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ ہے جہنم کی آگ. یوم یحما علیہا، قرآن کی آیت ہے، فرمایا وہ دن ہے یحما علیہا فی نار جہنم، کہ ان کی مال اور دولت کو دہکایا جائے گا، تپایا جائے گا، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، جو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، بعد میں 1000 گنا زیادہ ہے. فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم، پھر اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اسی سونے اور چاندی کے انبار سے اس کی پیشانی کو جلایا جائے گا. وجنوبہم، اس کی دونوں پہلوؤں کو جلایا جائے گا. وظہورہم، اور اس کی پیٹھ کو جلایا جائے گا. بعض علماء نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے پورے جسم کو اس جہنم کی آگ میں تیار کیے ہوئے انگارے، اور انگارے کس چیز کے ہیں؟ اس کے مال اور دولت کے. اس مال اور دولت کے انگارے سے اس کے پورے جسم کو جلا دیا جائے گا. اور کیا کیا جائے گا؟ جب وہ کہے گا کہ یہ میرے ساتھ معاملہ کیوں، میں تو ابھی حساب اور کتاب کے انتظار میں ہوں. ساری مخلوق اللہ کے حساب اور کتاب کے انتظار میں ہے، یہ دوسرے تو چلو پریشان ہیں، معاملے میں ہیں، لیکن اس کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں. میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں؟ مجھے ابھی سے کیوں عذاب؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب پوچھنے کا حق تو نہیں ہے، لیکن انسان ہے، انسان ہے ہی ایسا. جب کہا جائے گا بھئی یہ میرے ساتھ کیوں، اس کو عذاب نہیں ہو رہا، اس کو نہیں ہو رہا، اس کو نہیں ہو رہا، اس کو نہیں ہو رہا، مجھے کیوں جلایا جا رہا ہے، مجھے کیوں داغا جا رہا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، وجہ یہ ہے کہ یہ اسی سرمایے کی وجہ سے ہے، یہ اسی خزانے کی وجہ سے ہے، یہ اسی مال اور دولت کی وجہ سے ہے، لانفسکم، جو تو نے اپنے لیے جمع کر لیا تھا، تو نے سمجھا تھا میرا ہے. یہ اسی مال اور دولت ہے، یہ تیری وہی مال اور دولت ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے. ما کنزتم لانفسکم، جو تو نے اپنے لیے سمجھ لی تھی، تو نے اپنے لیے جمع کر لی تھی. فذوقوا ما کنتم تکنزون، جب تو نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اب اپنے جمع کیے ہوئے مال کا وبال تو تجھے اٹھانا ہی پڑے گا. ایک تو یہ ہے. ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال اور دولت کو اللہ اژدہے، سانپ کی شکل دے دیں گے، اور اس کی
صفات بیان کی ہیں. فرمایا شجاعن اقرا، وہ سانپ جو دلیر ہے، شجاع. بعض سانپ کی، مجھے تو اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے سانپوں کے بارے میں، لیکن علماء لکھتے ہیں سانپ کی بعض قسمیں ایسی ہیں جو انسان کو دیکھ کر بھاگتی نہیں ہیں بلکہ مقابلے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. ہے ہی انسان کا دشمن، جہاں انسان کو دیکھتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے اژدہا بن کر کے، ابھی ڈسوں کہ ابھی ڈسوں، بھاگتا نہیں ہے. فرمایا وہ سانپ جو انسان کا دشمن ہے، اقرا، اتنا زہریلا کہ اس کی اپنی جلد جھڑ گئی، اس کی اپنی بال گنجا، اور اتنا زہریلا کہ اس کے زہر کا اثر اس کی آنکھوں میں یا اس کے چہرے پر 2 سیاہ نشانوں کی شکل میں ہوگا. فرمایا یہ شدید ترین انسان کا دشمن اور زہریلا ترین سانپ اس انسان کے گلے میں ہار کی طرح ڈال دیا جائے گا. ہار پہنتے ہیں نا، اللہ معاف فرمائے. ہار کی طرح توق ڈال دیا جائے گا اور وہ اسے چیرتا رہے گا، اس کے دونوں ہونٹوں کو یوں پکڑ کے چیرتا رہے گا اور اسے ڈستا رہے گا. بعض روایات میں آیا ہے یہ سانپ اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا، یہ شخص آگے آگے بھاگ رہا ہے یوم حشر کے دن، حساب اور کتاب کے دن، اور وہ کہے گا بھئی تو میرے پیچھے کیوں پڑ گیا، وہ بھی تو ہے، وہ بھی تو ہے، وہ بھی تو ہے، سب کو چھوڑ کے میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. فرمایا جب تھک جائے گا تو اس سے بچنے کے لیے اب کہے گا کچھ تو دینا پڑے گا، اس کو اپنا ہاتھ اس کے آگے کر دے گا، چلو ہاتھ پہ ڈس لے. تو وہ سانپ اتنا زہریلا کہ ہاتھ کو دستے دستے پورا وجود کھا جائے گا. جب وہ پوچھے گا تو میرے پیچھے کیوں پڑ گیا، وہ سانپ کہے گا انا مالو کا، میں تو تیرا وہی مال تو ہوں، بڑی محبت سے تو نے مجھے جمع کیا تھا، جب اللہ نے کہا زکوٰۃ دے تو نے زکوٰۃ بھی نہیں دی، اللہ کا حق بھی ادا نہیں کیا، تو میں تیرا وہی مال تو ہوں، بڑی محبت اور بڑی خوش دلی سے تو نے مجھے جمع کیا، اور آج میں اس شکل میں تیرے سامنے ہوں. یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان پر جو حق مال کر رکھا ہے، انسان وہ حق ادا کرنے سے قاصر ہو گیا. ah